کی ذات موت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، ہر کمزوری سے پاک۔ جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں کہ دنیا میں کمزوری کا کوئی بھی نام، کوئی بھی چیز کمزوری کی موجود ہے، سبحان اللہ کے معنی یہ ہے کہ ایسی ذات کہ کمزوری کا کوئی بھی پہلو، عیب کا کوئی بھی پہلو اس ذات کے اندر نہیں ہے۔ ہر کمزوری، ہر عیب سے وہ ذات پاک ہے، اور وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور جب وہ ذات ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے، تو پھر بھروسے کے بھی تو وہی قابل ہے نا، جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی کمزوری نہیں۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں آپ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ جی یہ مالدار آدمی ہے، سیٹھ آدمی ہے، مجھے جب بھی کوئی مشکل، کوئی ضرورت پیش آتی ہے یہ ہیلپ کرتا ہے، یہ مدد کرتا ہے اور میری ہیلپ کر دیتا ہے اور میرا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی وقت اس کے پاس جائیں کہ بھائی میرا یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، میری ذرا ہیلپ کر دیجئے، اور وہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم یہ کہتے ہو، لیکن اس وقت سچی بات یہ ہے میرا اپنا ایک بچہ ہاسپٹل میں ہے، دوسرے بچے کی میری شادی ہے، اور اس طرح کے دو چار وہ اپنی ضرورتیں بتا کر وہ تعاون کرنے سے انکار کر سکتا ہے کہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ حاجت ہے، جب تک مجھے حاجت نہیں تھی میں تیری مدد کرتا رہا، اب میری اپنی ضرورتیں میرے سامنے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے اب آپ کسی سے کہیں کہ یار آپ ہر مہینے ہمارے گھر کا راشن دیا کرتے تھے، اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، اور میں وہی امید لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، میرا کاروبار نہیں ہے، میرا بزنس نہیں ہے۔ وہ آگے جواب دے کہ ٹھیک ہے، جب تک اللہ رب العالمین نے مجھے بڑا پرافٹ دیا تھا، بڑا نوازا تھا، میں دیتا تھا، اب یہ ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے میرے کاروبار میں کافی خسارہ آیا ہے اور بالکل کاروبار کا بٹھا بیٹھ چکا ہے، اب گھر کا خرچہ چلانا بھی مشکل ہو رہا ہے، بس سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، ورنہ حالت ایسے ہی ہے۔ اب وہ اپنی ضرورتیں سامنے رکھے گا، آپ کا تعاون نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ نے، آپ دیکھو، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے کوئی بھی ضرورت نہیں رکھی، اور شاید اس میں یہی حکمت ہے کہ میرا بندہ کبھی بھی میرے دروازے پر آ کر اپنی ضرورت پیش کرے تو اللہ رب العالمین کو اپنی ضرورتیں یاد نہ آئیں، اس لیے کہ وہ ضرورتوں سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز کے معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے، مگر اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اس کو مانے اپنے بھلے کے لیے، کوئی نہ مانے اپنے نقصان کے لیے، اس کی خدائی میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی حاکمیت میں، اس کی خالقیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر ہم سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں اور سارے اللہ کے حضور سجدہ کرنے لگ جائیں، اس کی شان نہیں بڑھے گی، اور سارے نعوذ باللہ ہم کافر ہو جائیں، انکار کر دیں، اس کی شان نہیں گھٹے گی، ہم اپنی عاقبت خراب کریں گے۔ ساری کائنات کا وہ داتا ہے، اور وہی سہارے کے اور بھروسے کے لائق اور قابل ہے، اور اسی ذات کا بھروسہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور اگر اس ذات کا بھروسہ ہم نے چھوڑ دیا، یقین مانیے کائنات میں پھر ایسا کوئی مضبوط سہارا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک صاحب، پیر صاحب گئے تو بیوی، ذرا کسی مرید کی بیوی سمجھدار تھی، دیندار تھی، اس نے فوراً پردہ کیا، سامنے بھی نہیں آئی، مصافحہ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے، جو کہ آپ سے جیسے بیوی ہیں ان کے علاوہ، کبھی آپ نے کسی سے مصافحہ نہیں کیا، آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کو چھوا تک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیر ہے؟ کائنات میں کوئی پیر و مرشد آپ کی ذات سے بڑھ کر، آپ سے زیادہ تقوی والا، آپ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کائنات میں کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن وہ پیر صاحب مرید سے کہتے ہیں دیکھو تمہاری بیوی گستاخ ہے، اب یہ پیر صاحب آئے ہیں، پیر صاحب سے پردہ کر، ملنے بھی نہیں آئی، مصافحہ بھی نہیں کیا،
باقی مریدنیاں پاؤں دبا رہی ہیں، ٹانگیں دبا رہے ہیں. یہ تو پاؤں دبانا تو دور کی بات ہے، مجھے دیکھنے بھی نہیں آئی، نہ اپنی شکل دکھائی. اب قیامت والے دن جب پل صراط سے پار کرنے کا وقت ہوگا، میں وہیں پاس کھڑا ہوں گا اور اپنے مریدوں کو پل صراط سے پار کروا رہا ہوں گا اللہ میاں سے سفارش کروا کے. یہ جب شکل ہی نہیں دکھائے گی تو مجھے پتہ کیسے چلے گا یہ میری مریدنی ہے؟ میں بخشواؤں گا کیسے اسے؟ پل صراط کیسے پار کراؤں گا؟ یہ لوگوں کے عقیدے ہیں، یہ لوگوں کے عقیدے ہیں میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے بارے میں ام عائشہ فرماتی ہے، ایک دن میں گھر میں بیٹھی تھی، رات کا وقت تھا، اور میری آنکھوں سے کچھ آنسو آ گئے جہنم کے تصور سے، خوف سے. اللہ کے رسول آئے اور پوچھا ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ کیوں روتی ہو؟ کس بات نے تجھے رلایا ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو جب محبت ہوتی ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عائشہ سے بے پناہ محبت تھی، اور حضرت عائشہ اس کا حق بھی رکھتی تھی، چونکہ وہ دینداری، وہ تقوی، قرآن مجید کی مفسرہ، قرآن مجید کی حافظہ، حدیثوں کی محدثہ، بے شمار پیچیدہ مسائل بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر سمجھا کرتے تھے. اللہ نے بڑا درک عطا کیا تھا، اللہ کے رسول کو بڑی محبت. آج آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ کے رسول بھی بے قرار ہو گئے. ما یبکی کہ یا عائشہ، ایسا کیوں روتی ہو، کیا بات ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول بس یہ جو دوزخ کا تصور اور خیال آیا، رونا آ گیا. اللہ کے رسول ذرا ایک بات بتائیے، هل تذکرون اہلیکم یوم القیامت یا نبی اللہ. اللہ کے رسول کیا قیامت والے دن اللہ رب العالمین جب قیامت برپا کرے گا، اپنا میزان لگائے گا، انصاف کرے گا، ترازو لگائے گا، نام اعمال دے گا، وزن کرے گا، اعمال تولے گا، اس وقت هل تذکرون اہلیکم، اپنے اہل خانہ کو یاد رکھیں گے؟ یہ تو پل صراط کے پاس کھڑا ہو کر مریدنیوں کو پار کروا رہا ہے نا. ام عائشہ اللہ کے رسول سے پوچھتی کہ آپ بھی اپنے امتیوں کو، اپنے گھر والوں کو ایسے ہی پار کروائیں گے؟ آپ نے فرمایا اما فی ثلاثت موات لا یذکر احد احدا. عائشہ، قیامت والے دن، قیامت کی ہولناکیوں میں رب العالمین نے 3 مقامات ایسے رکھے ہیں، لا یذکر احد احدا، کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ میں بھی نہیں. میں بھی اپنے اہل خانہ کو، عائشہ تو بھی مجھے بھول جائے گی، قاسم، طاہر، طیب بھی مجھے بھول جائیں گے، میں کسی کو یاد نہیں رکھ سکوں گا. اما فی ثلاثت موات لا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ایک فرمایا عند المیزان، عند الصراط، ایک جب رب العالمین ترازو لگائے گا، نام اعمال تولے گا، ساری کی ساری کائنات خوف کے عالم میں ہوگی. آج نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرا نیکیوں کا پلڑا جھکنے والا ہے یا بدیوں کا پلڑا. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ رب العالمین اس کو اس کی پسند کی زندگی عطا کرے گا. ایسی زندگی رب العالمین عطا کرے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا جس چیز کا رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا وہ تو ملے گی، سو ملے گی، لیکن وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس کو تمہارے نفس چاہیں گے رب العالمین تمہیں مرضی کا مالک بنا دے گا. جنتوں میں جو مانگو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے ملے گا، ہر چیز رب العالمین دے گا. نام اعمال کے تلنے کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. دوسرا فرمایا جب پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا، یہ بھی ایسا خوف و ہراس ہوگا کہ فرمایا اس خوف و ہراس میں نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. یہ پیر مرید کیا یاد رکھیں گے جب اللہ کا رسول اپنے اہل خانہ کو بھول جائے گا،
آپ سے بڑھ کر پھر کائنات میں اور کون ہے جو یاد رکھے؟ کون ہے جو یاد رکھے؟